بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ آج سورۃ الطور سے۔ سب سے پہلے اس سورت کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس سورت کی۔ یہی فضیلت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ جن صورتوں کی فضیلت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حدیث میں خود آتا ہے کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم قرآن پڑھو، یہ قرآن کل خود اللہ کے پاس آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ قرآن پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ یعنی کہ اس صورت کی کوئی فضیلت جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے بولتی ہیں کہ مکی صورت، مطلب مکے میں جو صورت نازل ہوتی ہے اسے بولتی ہیں کہ مکی صورت۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد صورتیں نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے اس صورت کی جو پہلی آیت ہے وہ طور، مفسرین نے، جیسا کہ مفسرین کا جو قاعدہ ہے، سورت کا نام جو ہے نا اسی سورت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر جو ہے نا سورت کا نام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ وہ طور اسی سورت کا جو پہلی آیت ہے تو اسی کو لے کر مفسرین نے نام رکھا ہے کہ سورۃ الطور۔ سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ بے شک قیامت کے دن جو عذاب ہونے والا ہے کافروں کو بالکل حق ہے، یعنی کہ کافروں کو جو عذاب ملنے والا ہے قیامت کے دن وہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ 6 بار اللہ تعالیٰ 6 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ اہمیت بتانا چاہتی ہیں کہ کافروں کو جو عذاب ملنے والا ہے وہ بالکل حق ہے۔ کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں؟ سب سے پہلے جبل طور کا، طور پہاڑ کے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے قرآن کا، اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیت المعمور جو آسمان میں ہے جس سے فرشتے اس کی طواف کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھاتی ہیں جو ہے نا جو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے سمندر کے اللہ نے قسم کھائی۔ تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ بے شک کافروں پر عذاب جو ہے نا واقع ہونے والی ہے۔ چلیے ہم لوگ تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ طور، واو کا مطلب قسم، قسم ہے طور کا، قسم ہے طور کا۔ دیکھیے عربی زبان میں طور کسے بولتے ہیں اور جبل کسے بولتے ہیں؟ طور وہ پہاڑ جس میں جو ہے نا درخت ہو، جس میں پودا ہو، اس کو بولتے ہیں کہ طور۔ جبل وہ پہاڑ جس میں درخت نہ ہو۔ نہیں کاف کر لیجئے۔ دیکھیے سب سے پہلے طور وہ پہاڑ جس میں درخت ہو، جبل وہ پہاڑ جس میں درخت نہ ہو، یہ سب سے پہلے معلوم ہوا۔ یعنی کہ وہ طور یہ وہ پہاڑ جس میں درخت تھا، سب سے پہلے معلوم ہوا۔ وہ طور، اس پہاڑ کا اصل نام کیا ہے؟ اس پہاڑ کا اصل نام زبیر ہے۔ اس پہاڑ کا اصل نام زبیر ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کا نام زبیر ہے۔ وہ طور قسم ہے پہاڑ کی۔ کون سا پہاڑ؟ وہ پہاڑ جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اسی طرح وہ پہاڑ جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، جہاں اللہ نے تورات دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہی ہے، اسی پہاڑ کو طور پہاڑ بولتے ہیں، اسی پہاڑ کو طور پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ زبیر، اس پہاڑ کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بعض کتابوں میں اس پہاڑ کا نام کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ کا پہاڑ۔ بعض جو یہودیوں کی جو کتاب ہے
صفت وغیرہ میں، اس میں کہا گیا کہ جبل اللہ، اللہ کا پہاڑ، جبل طور کو جبل اللہ بولتے، یعنی کہ اللہ کا پہاڑ. بعض یہودیوں کی کتاب میں حوریب، یہ بھی یہ پہاڑ کا نام ہے. ہاں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ طور سینا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ طور سینا، یعنی کہ یہ تمام پہاڑوں کا نام ہے. یعنی کہ طور وہ پہاڑ جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، اس پہاڑ کے کئی نام ہی، جبل اللہ، جبل موسیٰ، حوریب، طور سینا، یہ تمام. اس پہاڑ کا ایک اور نام الزبیر. ہاں، اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر جو بات کی تو وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ پہاڑ کہاں ہے؟ اس میں جو مفسرین کا جو سب سے مشہور جو قول ہے وہ ہے کہ مصر میں ہے. مصر میں جو ہے نا یہ پہاڑ ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے. ہاں، سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ وہ طور، قسم ہے طور کی، طور پہاڑ کی جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیے تھے. یعنی کہ دنیا میں کئی پہاڑ ہیں، جیسا کہ انڈیا میں بھی پہاڑ ہے، کئی جگہ پہاڑ ہے، لیکن اہل علم نے فرمایا کہ سب سے افضل پہاڑ دنیا میں دو پہاڑ ہیں. ایک جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیے تھے، اس پہاڑ کا نام، جیسا کہ طور پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے افضل پہاڑ ہے. دوسرا وہ پہاڑ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبی بننے سے پہلے بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے، غار ہرا ہے. غار ہرا سب سے افضل، یعنی کہ دو پہاڑ سب سے افضل ہے. ایک ہے کہ جبل طور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، دوسرا وہ پہاڑ جس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے، جیسا کہ غار ہرا ہم بولتے ہیں، اصل جبل ہرا ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے. یہ دو پہاڑ سب سے افضل پہاڑ ہے. بلکہ بعض روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ جو جبل طور ہے نا جنت میں سے ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یعنی کہ وہ طور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وہ کتاب مستور، اور قسم ہے، واو کا مطلب قسم ہے، کتاب جو لکھی ہوئی ہے، مستور کتاب لکھنا، مستور مکتوب، لکھی ہوئی کتاب. وہ کتاب مستور کا مطلب لکھی ہوئی کتاب، وہ کون سی ہے؟ قرآن. اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی قسم کھاتے ہیں، اس قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم. وہ کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کا مطلب لکھنا، مستور لکھی ہوئی کتاب. ایک ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ ایک قرآن ہے، ایک لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کی ہے. یعنی کہ وہ کتاب مستور مطلب قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی جو لکھی ہوئی. یہ قرآن لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے جو لکھی ہوئی ہے، وہی مطلب وہ کتاب مستور، لکھی ہوئی قرآن کی قسم. کس میں لکھی ہوئی ہے؟ فی رق منشور. فی کا مطلب میں، رق اصل عربی زبان میں بولتی ہیں کہ رق چھمڑے کو بولتے ہیں، چھمڑے. منشور پہلا ہوا، ایسا کہ یہ پیپر ہے جو پہلا ہوا، جو کھلا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں کہ منشور. اسے بند ہو گیا تو اسے نہیں بولیں گے منشور، منشور بولیں گے کہ کھلا ہوا، یہ کھلا ہوا ہے. رق کا مطلب ہے کو چھمڑا، یعنی کہ اس زمانے میں چھمڑے میں لکھتے تھے لوگ، چھمڑے میں لکھتے تھے. صحابہ جو نا اس زمانے میں پیپر وغیرہ نہیں تھا، قرآن کو صحابہ چمڑے میں، پتھر میں، پتے میں وغیرہ لکھتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فی رق منشور، لکھی ہوئی کتاب. کس میں؟ فی رق، رق کا مطلب چمڑے میں، منشور جو کھلا ہوا ہے. ایک جو تفسیر جو نا فی رق منشور جو کھلا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں چمڑے وغیرہ میں جو ہے نا لکھتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے امام مالک کی جو کتاب ہے المدونہ، ان کی پوری جو کتاب ہے المدونہ، جو فقہ، جو پوری جو کتاب ہے ان کی، وہ پورا کس میں لکھا ہوا تھا؟ چمڑے میں. کون سے چمڑے؟ ہرن کے چمڑے میں لکھا ہوا تھا. مالک کے مسلک کی مشہور کتاب المدونہ، پوری کتاب چمڑے میں لکھا ہوا تھا، وہ بھی ہرن کے چمڑے میں. میں آپ کو فوٹو بھی بھیجا ہوں گروپ میں، جیسا کہ چمڑے میں بھی لکھا. اس زمانے میں چمڑے میں لکھتے تھے، ان کے اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا، چمڑے میں لکھتے تھے. یعنی کہ فی رق، چمڑے میں، منشور جو کھلا ہوا ہے. ایک جو تفسیر ہے، رق کا جو اصل جو معنی ہے چمڑا ہے، لیکن رق کا ایک اور جو معنی ہر وہ چیز جس میں لکھا ہوا. رق کا ایک اور جو معنی ورقے کو بولتے، ورق کو بولتی، یعنی کہ اسے بھی بولیں گے کہ رق، کیوں؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے. رق کا ایک اور جو معنی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لکھا ہوا، یہ ہے رق، جس میں لکھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کے پاس کوئی
نوٹ بک کے آپ اس میں لکھتے ہیں اسی کو بولیں گے کہ رق. رق کا مطلب ہر وہ چیز اس پہ لکھا ہوا. منشور جو کھلا ہو, منشور جو کھلا ہو, یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ قرآن جو لکھا ہوا ہے. ایک اور جو تفسیر ہے مفسرین نے کہا کہ کل نام اعمال جب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بالکل کھلا ہوا ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہوگا فی رق منشور. کل ہمارے ہاتھ پہ جو ہمارے نام اعمال دیا جائے گا, سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں جو بھی ہے, وہ ہمارے ہاتھ پہ جو دکھا جائے گا وہ مطلب ہے فی رق. رق کا مطلب لکھا ہوا ہوگا ہمارے نام اعمال. وہ نام اعمال کیسا ہوگا؟ منشور, کھلا ہوگا, یعنی کہ ہم اچھی طریقے سے ہمارے نام اعمال پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ فی رقم منشور. فی رقم منشور کی دو تفسیر, ایک ہے کہ قرآن ہے, جیسا کہ قرآن جو ہے نا صحابہ چمڑے میں پتھر میں وغیرہ لکھتے تھے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ رق کا مطلب ہر وہ چیز اس میں لکھا ہوا ہو, جیسا کہ یہ قرآن ہے, اس قرآن کو بھی جو ہے نا رق بولیں گے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے, اور منشور بولیں گے کیونکہ کھلا ہے. فی رقم منشور. اس کے بعد اللہ نے کہا والبیت المعمور, قسم ہے گھر کی. بیت کا مطلب گھر, معمور جو آباد ہے. معمور کا مطلب آباد. یہ اصل کعبہ جو ہے نا, کعبہ کے بالکل سیدھا ہے, کعبہ کے بالکل اوپر جو ہے نا سیدھا ایک گھر ہے, اسے بولتی ہیں کہ بیت المعمور, اسے بولتی ہیں بیت المعمور. اس گھر کا نام کیا ہے؟ اس گھر کا نام زراح, ضاد راہ الف ہا, زراح, ضاد راہ الف ہا. زراح کا مطلب جو ہے نا اس طرح کے نام جو ہے نا حدیث میں ہم کو ملتے ہیں, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اکثر مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا اصل نام جیسا کہ کعبہ ہے, اس طرح بیت المعمور کا اصل نام کیا ہے؟ زراح, ضاد راہ الف ہا, زراح. اوکے, یہ وہ بیت المعمور ہے جس میں جو ہے نا 70,000 فرشتے جو ہے نا ہر دن جو ہے نا طواف کرتے ہیں. جب ایک مرتبہ ان کی باری آتی ہے تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. مطلب کتنے ہوں گے فرشتے؟ یعنی کہ ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں ہر دن, تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. یعنی کہ وہ کتنے زیادہ فرشتے ہوں گے. وہ اللہ نے فرمایا کہ بیت المعمور, قسم ہے بیت المعمور کے ایسے گھر کی جو ہمیشہ آباد رہتا ہے. کعبہ جس طرح آباد رہتا ہے اس طرح بیت المعمور بھی جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے گا. یہاں ایک جو بات ہے یہ ہے, جیسے آپ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو ثواب دے گا. کیا مطلب اس ٹاپک سے کیا ہے وہ؟ اب اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیکھے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تھے. وہ بیت المعمور میں جو ہے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اوپر جو کعبہ ہے جیسے ہم بولیں گے اس میں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں کعبہ بنے اللہ کے حکم سے, تو اللہ نے اس کا بدلہ جو ہے نا وہاں دیا کہ جو ہے نا وہ بیت المعمور میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ جیسا آپ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا آپ کو بدلہ دے گا. والبیت المعمور, قسم ہے بیت المعمور کے, یعنی کہ وہ گھر جو ہمیشہ آباد رہتا ہے, جو کعبہ کے بالکل جو ہے نا سیدھا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ سقف المرفوع, قسم ہے سقف کا مطلب چھت کو بولتے ہیں. ایسا کہ گھر میں حویلی ڈالتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں کہ چھت, حویلی جو ہوتا ہے سقف بولتی ہیں اسے. ایسا کہ گھر کے اوپر جو مولڈنگ ہوتا ہے اسی بھی سقف بولتے ہیں. وہ مولڈنگ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے, وہی بولتے ہیں کہ مرفوع کا مطلب اوپر. قسم ہے چھت کی جو مرفوع جو اوپر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ جو چھت جو اوپر ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے, وہ کیا ہے؟ کسی کو سمجھ میں ہے؟ آسمان. احسن, آسمان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھاتی. والسقف المرفوع, قسم ہے چھت کی جو اوپر ہے, یعنی کہ آسمان چھت ہے جو اوپر ہے, مرفوع جو ہے نا اوپر ہے. والبحر, قسم ہے بحر مطلب یہ کو بولتے ندی, یہ سمندر کو بولتے ہیں. مسجور, بھڑکانا, آگ بھڑکنا. قسم ہے سمندر کی جو آگ بھڑکنے والی ہے. یہاں سب سے پہلی بات جو ہے نا مسجور کی, جب بھی آپ دیکھیں گے والبحر المسجور, جیسا کہ سورہ کویرت میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندر کے بارے میں, یعنی کہ جب قیامت آئے گی اس وقت اس سمندر کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگ بنا دے گا. یعنی کہ 3 تفسیریں سمجھے سمندر کے بارے میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت جب قائم ہوگی دنیا میں جہاں جیسا کہ آپ دیکھیں گے ادھر بھی پانی رہتا ہے, ادھر بھی پانی رہتا ہے, ادھر بھی پانی رہتا ہے, اس طرح جب قیامت قائم ہوگی
دنیا میں جہاں جہاں پانی ہے پورے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے پانی کو ایک جگہ جمع کرے گا. پھر پورے پانی جو کو اللہ تعالیٰ آگ لگا دے گا, نہیں کہ پورا پانی جو ہے نا آگ بھڑکے گا, پورے پانی میں جو ہے نا آگ بھڑکے گا. بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آج بھی سمندر کے نیچے آگ ہے, واللہ عالم. تفسیری کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر کے نیچے جو ہے نا آگ ہے, یعنی کہ پورا سمندر جو ہے نا آگ بھڑکے. پہلا جو ہے نا پورے دنیا میں جہاں جہاں پانی ہے پورا پانی ایک جگہ اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے. پھر پورے پانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگ بنا دیں گے. اس کے بعد پورا پانی سوکھ جائے گا. وہی مطلب ہے والبحار والبحر المسجور, قسم ہے سمندر کی جو ہے نا مسجور ہے, جو ہے نا بھڑکائی جانے والی ہے. ایک جو تفسیر معلوم ہوا. ایک اور جو تفسیر ہے مسجور کا, محبوس, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے جو ہے نا ایک طرف رکھ لینا. محبوس کا معنی کہ ہے اگر سمندر کو کیا ہے کہ پانی کہیں بھی ہوتا ہے تو ادھر ادھر چل جاتا ہے. اگر سمندر کا پانی اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں رکاتا تو کیا ہوتا, تو پورے دنیا میں جو ہے نا پانی پھیل جاتا, ہم لوگ جینے نہیں سکتے, زندگی کی تکلیف ہو جاتی. یعنی کہ اللہ نے پانی کو روکے رکھا ہے سمندر کو, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ سمندر کا پانی اسی طرح ابل کر آ جائے تو پوری بستی پورا شہر جو ہے نا فنا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ والبحر المسجور, ہم نے اس پانی کو جو ہے نا ایک جگہ جمع کر دیا, محبوس کے معنی میں, یعنی کہ اللہ نے پانی کو جمع کر دیا ہے. یہ پانی جو ہے نا کل قیامت کی جو ہے نا مطلب آگ بن جائے گا. یہ پانی ایک جگہ جمع ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت, یعنی کہ والبحر المسجور. بعض علماء نے, بعض مفسرین نے کہا کہ والبحر سمندر, معلوم ہے کہ 7 آسمان ہے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, 7ویں آسمان کے بعد ندی ہے, سمندر ہے. سمندر کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. یہ 7ویں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے والبحر, وہ سمندر مراد ہے. بعض علماء نے کہا وہ سمندر مراد ہے, یعنی کہ یہ جو سمندر ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے جسے بحر الحیوان کہا جاتا ہے, بحر الحیوان کہا جاتا ہے. یعنی کہ کل پہلی مرتبہ سود پھونکی جائے گی کل قیامت کے دن. سود پھونکنے کے بعد, پہلی سود ہونے کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے نا وہاں کی جو ندی, ارض کے نیچے جو پانی ہے وہ پانی ہمارے اندر آ کر گرے گا. ہم جب قبر میں رہیں گے وہ پانی آ کے ہمارے اندر گرے گا, جس سے کیا ہماری پوری باڈی بن جائے گی, ہماری صرف باڈی بنے گی بس. پھر اس کے بعد جب دوبارہ سود پھونکے جائیں گے تو تمام لوگ کیا ہے زندہ کھڑے ہوں گے. یہ کون سا سمندر ہے؟ وہ سمندر جو اللہ کے عرش کے نیچے جو سمندر ہے اسے بحر الحیوان کہا جاتا ہے. وہ سمندر جو ہے نا کل پہلے سود پھونکنے کے 40 دن کے بعد جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا زمین میں گرے گا. جو باڈی ہے جیسا کہ ریٹ کی ہڈی پر وہ پانی گرے گا, ہماری باڈی دوبارہ آ جائے گی. دوبارہ جب دوسری مرتبہ سود پھونکی جائیں گے تو ہم لوگ کھڑے ہوں گے. یہ کئی تفسیر جو ہے نا مفسرین یہاں کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتی ہیں طور پہاڑ کی, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیے تھے, وہ کتاب مستور, جو لکھی ہوئی کتاب ہے جیسا کہ قرآن ہے, اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. کس میں لکھا ہوا قرآن؟ فی رق, رق کا مطلب جو چمڑے میں منشور جو کھلا ہوا ہے, یعنی کہ اس زمانے میں صحابہ چمڑے میں بھی قرآن لکھتے تھے. یعنی تو فی رق منشور کا ایک جو معنی ہے جو نام اعمال جو کل ہم کو ملنے والا ہے, جو بالکل کھلا رہے گا, جس میں لکھا رہے گا کہ ہمارے نام اعمال, ہماری نیکیاں برائیاں. پھر والبحر والبیت المعمور, اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے بیت المعمور کی جو بالکل جو ہے نا کعبہ کے بالکل سیدھا ہے, جسے بولتی ہیں کہ ذراح اس کا نام ہے. یعنی کہ وہاں اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. والسقف المرفوع, اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھاتی ہیں. والبحر المسجور, اور قسم کھاتی ہیں سمندر کی جو ہے نا کل قیامت کی جو ہے نا بھڑکنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع, ان بے شک عذاب تمہارا رب کا عذاب لواقع, واقع ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع, ما نہیں, لہو اس کے لیے, من دافع کوئی روکنے والا. یعنی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی انسان جل رہا ہے تو ہم بچانے کے لیے جاتے ہیں, ہاں, تو اس طرح کل اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو ہے نا جب جہنم کو داخل کرے گا کوئی انسان نہیں بچا سکتا اس سے, کوئی انسان نہیں بچا سکتا. ما لہو, نہیں ہے کوئی من دافع اسے بچا سکے گا, کوئی اسے روک بھی نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ تو اسے بچا دے جہنم سے, نہیں. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کوئی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکے کے گلیوں میں جاتے ہیں,
جاتے رہتے ہیں مکے کے گلیوں میں جاتے ہیں، کسی کا قرآن پڑھنے کی آواز سنتے ہیں، وہ آیت پڑھتے رہتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ آیت سنتے ہیں، یہ آیت سننے کے بعد اتنا روتے ہیں ان عذاب ربک لواقع. سیدھا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو آتے ہیں، آ کر اتنا بیمار ہو جاتی ہیں کہ 20 دن تک بیمار رہتی، بس ان عذاب ربک لواقع سن کر، بس یہ آیت سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 دن بیمار رہتی ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں. یعنی کہ ان عذاب ربک لواقع. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، ابھی کافر تھے، وہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے. تو جبیر بن مطعم ابھی اسلام نہیں قبول کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربک لواقع. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں کہ بے شک اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کنفرم ہے، تو کہتے ہیں کہ کاد قلبی یطیر، میرا دل اڑ رہا تھا، یعنی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہونے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہونے والا ہے. جبیر بن مطعم وہ کافر تھے، وہ سوچنے لگے کہیں اللہ کا عذاب مجھے نہ آئے. اسی وقت اسلام لا لیتے ہیں، اسلام لا لیتے ہیں اس کے وقت، کیونکہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قرآن سمجھتے تھے، جس وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی. یعنی کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے جو نا ہدایت ملتی ہے. بلکہ کئی تابعین کا بھی جو قصہ ہم کو ملتا ہے کہ مالک بن دینار جب انہوں نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی کہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. ان عذاب ربک لواقع. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب بھی وہ سورۃ طور پڑھتے تو اتنا روتے تھے، صرف ان عذاب ربک لواقع بار بار پڑھتے تھے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز ہے جو ایک مسلمان کی دلوں میں ایمان کو زندہ کرتا ہے. اگر آپ واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان زندہ ہو، تو اگر آپ کو یہ آیت کا ترجمہ بھی معلوم ہے تو اسے بار بار پڑھو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد میں صرف ایک آیت پڑھتے تھے. کون سی آیت؟ ان تعذبهم فانهم عبادک. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھ کے روتے تھے. کیا آیت ترجمہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادک. اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو ہم کو عذاب دے سکتا ہے کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ہم کو معاف بھی کر سکتا ہے. یہ آیت آپ سے بار بار پڑھ کے روتے تھے. جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ ان عذاب ربک لواقع بار بار پڑھتے تھے. تو وہی ان عذاب ربک لواقع، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ما لہ من دافع، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا یوم تمور السماء مورا. یوم جس دن، قیامت کے دن، جب قیامت قائم ہوگی. تمور کو مطلب ہل جانا، آسمان، جیسا کہ یوم تشقق السماء، وہی مطلب ہے یوم جس دن آسمان ہل جائے گا. تمور السماء مورا، مورا کا معنی بھی وہی ہے، یعنی کہ جس آسمان جو ہے نا بہت زیادہ ہلے گا اس دن آسمان جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا ہل جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، وَتَسِير ہو جائے گا، ہم اڑا دیں گے جبال، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مٹھی بنا کے ہوا میں اڑا دے گا. وہ تسیر کا مطلب اڑا دینا، چلا دینا، یعنی کہ اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مٹی بنائے گا، پھر مٹی بنا کر جو ہے نا ہوا منصورہ، ہوا میں اڑا دے گا. یعنی کہ وہ تسیر الجبال سر، یعنی کہ یہاں قیامت کا منظر یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن قیامت جب قائم ہوگی تو آسمان جو ہے نا پورا زلزلہ آئے گا آسمان میں، پھر اس کے بعد پہاڑ جو ہے نا پورا ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، پس ویل بربادی ہے یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کی، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی کہ کافروں کے لیے کل قیامت کی جو ہے نا بربادی ہے. ویل کی ایک جو تفسیر ہے، جہنم میں گڑھا ہوگا جس میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. ویل یومئذ للمکذبین، جیسا کہ ہم لوگ نے سورہ مرسلات کی تفسیر میں پڑھے تھے. ویل مطلب بربادی کے معنی میں، ہلاکت کے معنی میں ہے، بدعا کے معنی، یعنی کہ بدعا ہے، ہلاک ہے اس دن کافروں کے لیے. کیوں کافروں کے لیے ہلاک و بربادی ہے؟ کیونکہ الذین، بے شک
ہم یہ تمام کافر فی خوض بکواس میں تھے، جھوٹی باتوں میں تھے، یلعبون کھیلتے، یعنی کہ جھوٹی باتیں کرتے تھے اس دنیا میں، نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے تھے، قرآن حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، یہ قرآن جو ہے نا انسان کی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس طرح جھوٹی باتیں بولتے۔ خوض کا مطلب ڈوب جانا، یعنی کہ جھوٹ میں، باطل میں ڈوب جانا، گناہ میں ڈوب جانا۔ یہ کافر وہ تھے فی خوض، ڈوب گئے تھے، یعنی کہ جھوٹ میں ڈوب گئے تھے، یلعبون یعنی کہ اسی میں جو ہے نا وہ کھیلتے تھے، یعنی کہ جھوٹی باتیں بولتے تھے، من گھڑک باتیں بولتے تھے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، ان کافر جو ہے نا نبی کو مذاق اڑاتے تھے، نبی کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت ان کیا کرے گا، یوم جس دن یدعون، یدعون مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھکلیں گے، یعنی کہ ان کو دھتکاریں گے، یدعون مطلب ڈھکلنا، اللہ کافروں کو ڈھکلیں گے الی النار جہنم کی طرف، دعا ڈھکلنا، یعنی کہ اس دن کافروں کو جو ہے نا جہنم کی طرف ڈھکل دیا جائے گا، یعنی کہ دھکا مار دیا جائے گا۔ کیسے دھکا ماریں گے؟ مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا کافروں کے دونوں ہاتھ یہاں بن دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کا دونوں پیر جو ہے نا سر میں بن دیا جاتا ہے، دونوں پیر جو ہے نا ان کے پیشانی میں بند کریں گے، دونوں پیر کو پیشانی میں اور ہاتھ یہاں، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا یوم یدعون، اس کے بعد جو ہے نا ان کو ڈھکل دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جو ہے نا جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے یدعون کا مطلب سختی کے ساتھ ڈھکلنا، جیسا کہ ہم کیا بولتی ہیں کہ دھتکار نہ بولتی ہیں، اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے نا جہنم میں دھتکار دیا، یوم یدعون جس دن ان کو دھتکار دیا جائے گا الی النار جہنم کی طرف، جہنم دعا مطلب دھتکارنا، انہیں ان کو جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کافروں کے لیے ہذہ النار، یہ وہ آگ ہے، التی جس کے جو کنتم بہا تکذبون جس کے بارے میں تم جو ہے نا جھٹلاتے تھے، یعنی کہ اس قیامت کا انکار کرتے تھے تم، جہنم کا انکار کرتے تھے، یہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں تم تکذبون جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تم بولتے تھے۔ اللہ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد کہے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے۔ ایسا کہ معلوم ہے جب بھی جہنم کے بارے میں آتا ہے تو ہم لوگ پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابِ استعاذوا مِنْهَا، عمر رضی اللہ عنہ جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جب جنت والی آیت سے گزرتے اللہ سے جنت مانگتے تھے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ قرآن میں نار کا لفظ سنتے ہیں، جہنم کا لفظ سنتے ہیں، آپ وہیں پڑھیے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، یعنی تو نماز کے علاوہ اگر آپ ہی تو اردو میں بولیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نار جہنم سے بچا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا، جیسا کہ کافر بولتے تھے کہ یہ محمد جادوگر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جہنم میں داخل کرنے کے بعد افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اب بتاؤ کہ کیا محمد جادوگر ہے؟ تم بولتے تھے کہ محمد جادوگر ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ کافر بولتے تھے کہ محمد جادوگر۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا فا پس سحر، کیا یہ ہذا، کیا یہ جادو ہے؟ اے کافر کیا یہ جادو ہے جو تمہارے سامنے آگے، کیا یہ جادو ہے؟ افسحر ھذا، یعنی کہ کافروں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اے کافر تم بولتے تھے کہ محمد کو جادوگر، کیا یہ جادو ہے؟ یہ بالکل حق ہے، محمد جو دین لا کر بالکل حق تھا، جادو نہیں تھا، جیسا کہ ساحر، کذاب، مجنون اس طرح بولتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ افسحر ھذا، کیا یہ جادوگر ہے؟ اب بتاؤ کہ کیا محمد جادوگر ہے؟ ان کو معلوم ہوا کہ محمد جادوگر نہیں، بالکل حق ہے۔ افسحر ھذا، کیا یہ محمد جادوگر ہے؟ ام یا انتم، یا کہ تم لا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے تھے؟ دیکھنا مطلب دل سے، کیا تم دل سے نہیں دیکھتے تھے کہ محمد بالکل حق بولتا تھا؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بصارت اور بصیرت، بصارت کا مطلب دل سے دیکھنا، دیکھیں کہ بصارت کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل سے دیکھنا، یعنی کہ کیا تم محمد کو دل سے نہیں دیکھتے تھے کہ محمد بالکل سچا ہے کر کے؟ ام انتم لا تبصرون، یعنی کہ جس طرح کافر جو ہے نا ہمارے نبی بولتے تھے کہ محمد جادوگر ہے، پاگل ہے، یہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ افسحر ھذا، بولو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے بولے گا کہ کیا یہ محمد جادوگر ہے؟ اب محمد تو یہی بولتے تھے کہ دین حق ہے، تم اسلام لا لو، لیکن پھر تم بولتے تھے کہ محمد جادوگر، اب بولو کہ کیا یہ جادو ہے؟ کیا محمد جادو ہے؟ کیا یہ نہیں؟ ام انتم لا تبصرون، یا کیا تم نہیں دیکھتے تھے؟ کیا تم دین کی طرف صحیح غور و فکر نہیں کرتے تھے؟ پھر اللہ نے کہے گا کہ اسلوہا، تم اس کو داخل کر دو،
کس میں؟ جہنم میں داخل کر دو، اسلوہا تم داخل کر دو. پھر اللہ نے کہا کہ فاصبروا او لا تصبروا، تم جہنم میں صبر کرو یا صبر نہ کرو. فاصبروا اے جہنم میں تم صبر کرو، او یا لا تصبروا تم صبر نہ کرو، یعنی کہ صبر کرو نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تم پر، یعنی کہ تم جہنم میں صبر کرو نہ کرو تم کو عذاب ملنے والا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انما تجزون بے شک یہ تم کو بدلہ ہے ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ کافر جو تم قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، نبی کو پاگل بولتے تھے، تمام چیز بولتے تھے، یہ تمہارے اعمال کا یہ ہے صلہ ہے، جو تم عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دیتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 16 تک تفسیر کافی ہے. یعنی کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ شروع میں طور پہاڑ کی، قرآن کی، پھر اللہ تعالیٰ بیت المعمور کی جس میں فرشتے طواف کرتی، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی، پھر اللہ تعالیٰ سمندر کے. اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کا عذاب بالکل کنفرم ہے، آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے ما لہ من دافع، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یوم تمور السماء مورا، آسمان جو ہے نا ہل جائے گا، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جو ہے نا ریزہ ریزہ بنا کر ہوا میں اڑا دے گا. اس دن کافروں کے لیے بربادی ہے. یہ وہ کافر تھے جو دنیا میں جھوٹی باتیں جو ہے نا سہارا لے کر جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے. الذین هم فی خوض یلعبون، یعنی کہ خوض کا مطلب جھوٹی باتیں، یلعبون اسے لے کر جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے، اسے لے کر زندگی میں کھیلتے تھے، یعنی کہ نبی کو بولتے تھے کہ تم محمد پاگل ہے، مجنون ہے، اس طرح. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یوم یدعون جس دن جو ہے نا دھکا دے کر جو ہے نا جہنم کی طرف جو ہے نا پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے، اسی آگ کا تم جھٹلاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا اب یہ محمد جادوگر ہے؟ بتاؤ، تم بولتے تھے کہ محمد جھوٹا ہے، جادوگر، اب بتاؤ کہ کیا محمد جادوگر ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا یہ آگ بھی جادو ہے؟ نہیں، بالکل حق ہے. یعنی کہ ان کا مذاق کے طور پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے تھے، یا تم محمد کو نہیں دیکھتے تھے، یا تو جادو ہے، یا تم محمد کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو یعنی کہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حق تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلوہا تم ان کو داخل کر دو جہنم میں، تم صبر کرو نہ کرو تمہارے لیے جو ہے نا بربادی ہے، بے شک تم کو بدلہ دیا جاتا ہے جو تم عمل کرتے تھے.